ہاں جی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ان کو الٹا جو ہے وہ تحفظ دیا جا رہا ہے۔ توجہ کرنی چاہیے اس عام ترین مسئلے کی طرف۔ الغرض میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس اصول کے اوپر قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود محبوب علیہ السلام کی مخالفت کرے اور اہل ایمان جس مسئلے کے اوپر متفق ہو چکے ہوں، جو اس سے الگ ہو کر چلے گا، نولے کی بات تولا، ہم اس کو اپنی بارگاہ کا قرب کبھی بھی ادا نہیں کروائیں گے۔ ہماری بارگاہ تک اسی کو رسائی ملتی ہے، ہمارا قرب اسی کو ملتا ہے۔ مقبول بندہ وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بھی کرے، اور محبوب کے بعد اہل ایمان جس راستے اور جس مسئلے پر متفق ہو جائے، مسلمانوں کے متفقہ راستے کے اوپر چل کر آئے تو ہماری بارگاہ کا قرب ملے گا۔ ورنہ جتنی باتیں بنا لے، نبلے کی بات واللہ، ہم اس کو ادھر ہی گھماتے رہتے ہیں جدھر وہ گھومتا رہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخر میں گھیر کھار کے کلا بازیاں کھلائیں گے اس کو جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس کا اخروی ٹھکانہ جہنم ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے۔ وہی کوئی آج نیا مسئلہ نکال کر لاتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ امت کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے یا الگ سے ہو کر چل رہا ہے۔ وساعت مسیح، اور فرمائے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس کے مصائب و آلام اور تکالیف کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر قوت نہیں، لہذا بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو کبھی بھی زندگی میں کسی معاملے میں میرے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت بھی نہ کرنا، اور مومنین کے متفقہ راستے کو بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اجماع امت حجت ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس خلافت میں اس مسئلے کے اوپر تو اجماع منعقد ہو گیا کہ ایک کام جو محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن بعد میں اس کام کی ضرورت متحقق ہو گئی، ضرورت پڑ گئی، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام میں شر ہے یا خیر۔ اگر شر ہے اس میں یا شر کا غلب ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں اس کو کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ خیر پر مشتمل کام ہے تو وفعلوا الخیر، قرآن پاک سورۃ الحج 17ویں پارے میں اللہ پاک کا حکم ہے، پھر خیر کا ہر کام کرتے چلے جائیں گے۔ خیر کا کام کبھی بھی ممنوع اور ناجائز یا بدعت سیئہ نہیں ہو سکتا، اس پر اجماع ہو کے چنانچہ اب یہی وجہ ہے کہ کتنے خیر کے کام محبوب علیہ السلام نے تو تراویح جو ہے وہ صرف 3 راتیں باجماعت ادا کروائی تھی، پھر بعد میں تو حکم دے دیا تسلوا فرادی فرادی، اکیلے اکیلے پڑھو۔ حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں 2 مرتبہ رمضان المبارک آئے، اکیلے اکیلے ہر ایک میں، جس کا دل کیا گھر میں تراویح پڑھی، جس کا دل کیا مسجد۔ 15 سنہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع منعقد ہوا کہ جناب تراویح باجماعت ادا کی جائے۔ جمعے کی اذان ایک ہوتی تھی، صرف خطبے والی۔ یہ جو وقفہ دے کر پہلی اذان ہے، یہ سن 25 ہجری میں سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں۔ الغرض بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے کہ دور خلافت راشدہ میں تمام اصول اور ضابطے نکھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہر خیر والے کام کو بھی بدعت سیئہ قرار دے کر اس کو بدعتی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر دور خلافت راشدہ کے اندر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اب جب شرعی اصول کے تو اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام کا مسئلہ، اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ جب قبلہ اولیٰ 90 سال کے لیے پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، ٹھیک ہے جی، بیت المقدس مسجد اقصی شریف جس میں واقع ہے، دعا کریں اللہ پاک اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرمائے، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کے اصول ایک ہے اصول شریعت، ایک ہے اصول فطرت۔ تو اصول شریعت کے اندر تو اللہ پاک نرمی عطا فرما دیتا ہے اپنے بندے کو، لیکن فطرت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ جان مثالی رہتے ہیں۔ تو جب ہم ہی ایک قوم نہیں بن رہے، ورنہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب تک مسلمان امت کل جسد الواحد، بخاری مسلم کی حدیث سے یہ آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جسم کی قسم ہے۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہو، پورا جسم اس کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس درد کا احساس کرتا ہے۔ تو ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ملکوں میں بٹ گئے۔ مسلمان حکمران عوام میں تو بے پناہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن ان میں صحیح قیادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند قیادت تو لے کر آئے
اپنے مظلوم فلسطینی بہنوں بھائیوں بچوں کی مدد کے لیے اٹھائے. آمین. اسی قبلہ اولا کا مسئلہ اس وقت بھی کئی سو سال تک حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے تصرف میں اور پھر 90 سال کے لیے اہل کتاب کے ہاتھ میں چلا گیا. اب جناب 583 سنے ہجری میں وصال ہے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کا. تو اس سے پہلے 5 6 7 آپ بائیں جانب سے 5 6 7 ترتیب تو 567 سنے ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت نے قبلہ اولا کو 90 سال بعد آزاد کروا کے پھر عالم اسلام کا حصہ بنا دیا. تو سلطان صلاح الدین بن نجم الدین ایوب سے پہلے جو مصر و شام کے حکمران اور سلطان تھے وہ سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت تھے. ان کے دور میں پہلی صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا. اب حضرت نور الدین زنگی کے وصال کے بعد کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا سلسلہ جنگ کا. اس دوران یہ ہوا کہ یہود نصارہ کی بڑی پلاننگ تھی اور آج بھی وہ جماعتیں موجود ہیں ادھر ہمارے ہاں. ان میں سے ایک جماعت جن کو کرمتا کہا جاتا ہے ابو طاہر کرمتی کے پیروکار جو حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو خدا مانتے ہیں اور وہ جس کو اپنا امام قرار دے دیتے ہیں. آج بھی ان کا امام موجود ہے دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں یہ جسم ہمارے امام کا ہے لیکن روح اندر اس کی نہیں بلکہ حضور مولا کائنات جو حقیقت میں اللہ ہے وہ روح بن کر اس کے جسم کے اندر موجود ہے. لہذا ان کا وہ امام آئے گا تو خواتین جناب اپنے دوپٹے تو کیا اپنے سر کے بال نیچے بچھا دیں گے ان پر وہ پاؤں رکھتا ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو الغرض ان کو کرمتی کہا جاتا ہے ابو طاہر کرمتی کے پیروکار. تو ایسا ہوا کہ جناب حرمین طیبین کے اوپر بھی حج کے بہانے سے وہ آئے اور حاجیوں کو بکروں کی طرح انہوں نے ذبح کیا میدان عرفات اور مینا میں. حرمین طیبین پر بھی قابض ہو گئے, مصر پر بھی قابض ہو گئے. ٹھیک ہے جی, صرف شام کا علاقہ رہ گیا, حلب وغیرہ اور ایسے علاقے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اور ان کے چچا جان شیر کو جو تھے جو سالار تھے نور الدین زنگی علیہ رحمت کے, ان کا ایک محدود علاقہ رہ گیا شام میں. اس وقت ملتان کا حاکم بھی کرمتی مذہب کا ہو گیا. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. 20 کتابوں کے اندر ملاحظہ فرمائے جو حوالے میرے پاس اب بھی موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے چونکہ دھونس دھاندلی کے ذریعے اور بالجبر مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے اذان کے ساتھ اپنے حکمرانوں پر سلام پڑھنا شروع کر دیا. 5ویں صدی ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوئے. السلام علی خلیفۃ اللہ العادل, السلام علی خلیفۃ اللہ الظاہر, السلام علی خلیفۃ اللہ فلان ابن فلان. تو انہوں نے اذان سے پہلے اذان کے بعد خطبوں کے اندر اپنے حکمرانوں پر جناب سلام پڑھنا شروع کر دیا. ہر طرف انہوں نے مسلمانوں کو پابند کر دیا. ملتان میں بھی جناب اذان ہوتی اس کے ساتھ جناب سلام پڑھا جاتا. حرمین طیبین مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پورے کا پورا مصر اور جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی انہوں نے یہ طریقہ شروع کر دیا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کوہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی مجاہد فی سبیل اللہ یہ چونکہ جامعہ نظامیہ بغداد کے فارغ التحصیل مکمل عالم تھے اور فنون حرب و ضرب کی انہی سے انہوں نے نظامیہ یونیورسٹی سے علم حاصل کیا ہوا تھا, پوری تربیت پائی ہوئی تھی. محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلام اور سچے عاشق کے صادق. اب انہوں نے وہ پلاننگ کی کہ سب سے پہلے انہوں نے مصر جو تھا اس پر حکومت قائم کر دی, کرمتیوں کو شکست فاش دے دی, یہود نصارہ بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر حرمین طیبین کے اوپر ان کا غلبہ ہو گیا اور پھر جمہور کی حکومت انہوں نے قائم کر دی. اور ادھر یہود اور نصارہ عالم اسلام سے تو انہوں نے اپنا معاملہ ذرا ہاتھ پیچھے کھینچا لیکن بیت المقدس کے حوالے سے ساری انہوں نے قوتیں جمع کر دی اور دوسری صلیبی جنگوں کے حالات اور آثار پیدا ہونے لگ گئے. تو جب مدینہ طیبہ پر مصر شام اور باقی سارے علاقوں کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا لیکن اب مؤذنین کو تو تھا پہلے کرمتیوں کا سرکاری آرڈر. اب سلطان کو تمام علماء نے مشورہ دیا کہ یہ بدعت ختم کروائیں اور اذان کے ساتھ جو ان کے حکمرانوں پر جو اب سلسلہ ختم ہو گیا سلام ہے یہ اب ختم کروائیں سرکاری آرڈر جاری کر کے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے علماء کو جمع کیا, علماء حرمین کو, علماء مصر و شام کو, اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اگر میں ایک سرکاری آرڈر کے ذریعے سے یہ معاملہ ختم کرتا ہوں تو کرمتی بہت بڑی تعداد کے اندر مختلف جگہوں پر موجود ہے اور یہ ان کے پاس ہوتا ہے اسلحہ اور یہ جتھا بند ہو جاتا ہے فوری طور پر، اور اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اتنی شدت والا یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایک سرکاری آرڈر جاری ہوگا کہ بھئی اذان کے ساتھ ان کے اماموں اور حکمرانوں پر سلام ختم کیا جائے تو یہ اس کو اپنا مذہبی معاملہ بنائیں گے اور پھر یہ جتھا بند ہو کر ان کو بہانہ مل جائے گا نئی حکومت کے خلاف، اور یہ ہر جگہ حملہ آور، اور یہود اور نصارہ تو یہی چاہتے کہ عالم اسلام میں انتشار پڑے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان قبلہ اولیٰ کی آزادی کے لیے دوسری صلیبی جنگوں کے لیے عملاً تیار ہو۔ لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ اگر سرکاری آرڈر کے ذریعے سے یہ ختم کرتا ہوں تو پھر معاملہ یہ بنے گا کہ یہ پھر جتھا بندی کریں گے، ان کے لوگ بہت زیادہ ان علاقوں کے اندر، یہود نصارہ ان کی مدد کو کرائیں گے اور قبلہ اولیٰ کو آزاد کیا ہوگا۔ ہمیں شدید خطرہ ہے کہ مصر و شام پھر ہمارے علاقے سے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور شام ہی تو اصل وہ بیس ہے ہمارے پاس جس میں ہم ساری تیاری کر کے تو بیت المقدس کو آزاد کروا سکتے ہیں، اور اللہ نے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی دینی ہے۔ لہٰذا آپ ان کے حکمرانوں پر سلام ایک سرکاری آرڈر کے ذریعے سے ختم نہ کروائیں، بلکہ ایسا شرعی طریقہ بتائیں کہ ان کے حکمرانوں اور اماموں سے سلام بھی ہٹ جائے اور وہ اس کو مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکے اور لوگوں میں انتشار نہ پیدا کر سکے اور ارتعاش نہ پیدا کر سکے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو 20 کتابیں پیش کر دیتا ہوں اس دور کی۔ امام عبد الوہاب شارانی 957 سنہ ہجری میں آپ کی کشف الغبار میرے پاس موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی 911 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی کتاب الوسائل الی معرفت الاوائل۔ امام سیوطی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں۔ انہوں نے کہ کون سا مسئلہ کس دور میں کب شروع ہوا سب سے پہلے، اس پر پوری ایک ان کی کتاب ہے عربی زبان میں مکمل، میرے پاس موجود ہے 250 صفحات کی کتاب، کتاب الوسائل الی معرفت الاوائل، اوائل اور آغاز کی معرفت کے لیے وسائل کی کتاب۔